السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اب اس حدیث میں الفاظ ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد فیفصم عنہ۔ تو اب اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ سردی کے دن بھی آپ پر وحی نازل ہوتی، جب وحی ختم ہوتی تو آپ کو اتنی گرمی ہوتی کہ آپ کی جبین مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ اب جبین اور جبہہ جو ہے دونوں اطراف کو کہتے ہیں، یعنی کہ جبہہ جو ہوتا ہے وہ سامنے انسان کی جو چیز ہوتی ہے وہ، اور دائیں بائیں دونوں طرف کو جبین کہتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی جو جہاں ذکر آتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو وہاں بھی یعنی کہ جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت چہرے کی ایک طرف لٹاتے ہیں، تو جبین کا لفظ اس پر نہیں بولا جاتا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ ان کے جبین اور جبہہ جو ہے اس میں فرق ہے، یعنی کہ جبین ہر انسان اور حیوان دونوں میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جبین کا جو پہلو ہے وہ انسان اور حیوان دونوں کے ہوتے ہیں، جبکہ جبہہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ کن پٹی، یعنی کہ کان کے قریب پسینہ زیادہ بہتا ہے، تو اس لیے اس حدیث میں اس لفظ کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس حدیث میں یہی الفاظ جو وارد ہوئے ہیں اس کی مراد بھی یہی ہے۔ اب اس میں ایک اور معنی جیسے کہ انسان کی رگ کاٹی جاتی ہے تو خون بہت تیزی سے بہتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی کی حالت تھی، تو اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی آتی تو اللہ کے نبی ان کے اوپر اتنی تیزی سے جو ہے وہ پسینہ بہتا ہے جیسے انسان کی رگ کاٹ دی جائے اور خون بہتا ہے۔ یہ بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ اب اس حدیث کی پہلی حدیث سے مناسبت کیا ہے؟ پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی کا اخلاص ثابت ہوتا ہے، اور یہ افتراء کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جو بھی بتایا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ جو بھی بتایا ہے وہ اللہ کی وحی تھی اور وہی اللہ کے نبی نے آگے بتایا، یعنی کہ اللہ کے نبی افتراء کی نفی اللہ کے نبی سے ہوتی ہے اور اخلاص جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ثابت کیا کہ آپ کی وحی برحق ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو اوپر وحی آتی تھی وہ برحق ہے، وہ نفسی کلام نہیں ہے، یعنی کہ انسان کا خود بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی کا اخلاص ثابت ہوا، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی کے اوپر آنے والی وحی کا برحق ہونا ثابت ہوا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کلام نفسی نہیں ہے، یعنی کہ انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ چیز کی پہلی ہے اس حدیث کی پہلی حدیث کے ساتھ مناسبت۔ اب اس میں بہت سی تفصیل ہے، صوفیہ کیا کلام کرتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، وہ بہت مشکل بحث ہے، عوام ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اس لیے ان کو ترک کر رہا ہوں، بلکہ تفصیل بہت زیادہ ہے ان میں۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کے نبی کا بعد الوحی سے تعلق بالکل واضح ہے، یعنی کہ جو باب تھا بعد الوحی کہ وحی کی آغاز، وحی کی ابتدا کیسے، تو یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کلام افتراء یا نفسی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، کہ جو بھی اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو بتایا ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، سورہ النساء کی آیت 163 میں آتا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی اس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ اب وحی کی میں نے پیچھے بھی حالتیں ذکر کی ہیں، اس کی مین دو حالتیں ہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم اس کو بالواسطہ اور بلا واسطہ کو کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ،
بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وحی کی ان دو حالتوں کے علاوہ بھی حالتیں ہیں. بعض نے تو تقریباً 46 تک ان کی اقسام بیان کی ہیں، مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ ان 46 حالتوں میں جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر وحی آتی تھی. خیر اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. اور بعض فقہاء علماء نے 7 ذکر کی ہیں کہ خواب کے اندر جو اللہ کے نبی کو وحی آتی تھی اس نے خواب کی بھی کچھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں. اور براہ راست بھی اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ثابت، جیسا کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی سے ہم کلام ہوئے. تو یہ تھا ڈائریکٹ کلام کرنا، اور انڈائریکٹ ہوتا ہے جبریل کے ذریعے احکامات کا آنا. اب کبھی فرشتہ جو ہے وہ اصلی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آتا، لیکن یہ بہت کم، یعنی کہ 1-2 واقعات ملتے ہیں کہ جبریل جو ہے وہ اصلی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کے آئے ہوں. اور خواب کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ عام لوگوں کو بھی آ جاتا ہے. یعنی کہ اس حدیث میں جو وحی کی کیفیت حارث بن ہشام سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں جو اللہ کے نبی نے کیفیت بیان کی اس میں خواب کا ذکر نہیں ہے. اس طرح الہام کا بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس طرح الہام بھی انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کو بھی، اللہ کے ولی کو بھی الہام ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اب اس حدیث میں الہام کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور خواب کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ خواب کی کیفیت بھی انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور مومن کا خواب وہی نہیں ہوتا. الہام جو ہے وہ انبیاء کے وہی ہوتے ہیں، جبکہ عام بندے کا الہام وہی نہیں ہوتا. تو یہ فرق ہے، لیکن اس کو کیونکہ خصوصیت انبیاء کے ساتھ نہیں، اس لیے اس کو مینشن نہیں کیا گیا. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تو ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت نہیں ہے. بعض ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جبکہ ایسا عقیدہ رکھنا کتاب اللہ اور سنت نبویہ کے خلاف ہے. کیونکہ کتاب و سنت میں یہ عقیدہ رکھنا جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو سوال ہوا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. اللہ کی ایک تجلی جو ہے وہ ایک پہاڑ پر، تو اللہ تعالیٰ کی وہ آنکھ ہی ابھی پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا میں دیکھ سکے. ہاں مومن انشاءاللہ اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. لیکن دنیا میں کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا. ہاں انبیاء ہم کلام ضرور ہوئے ہیں، لیکن انبیاء کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اب اس حدیث میں کیونکہ جو اغلب صورت تھی جبریل کی وحی لے کے آنے کی، اسی کو بیان کیا گیا، کیونکہ اکثر جبریل ہی وحی لے کے آتے تھے. اور جو باقی تھی، کبھی جبریل خواب آنا، کبھی الہام آنا، یا کبھی اشارہ ہونا، تو وہ جو کیفیات تھیں وہ بہت کم تھیں. اغلب جو کیفیت تھی وہ جبریل کا خود آنا تھا، یعنی کہ وحی لے کے. تو اس لیے اس حدیث میں اسی کا ذکر کر دیا گیا. اللہ کے نبی کے اوپر وحی آنے کی جو کیفیت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی، اور اسی کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. تو اس حدیث میں جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ جس طرح اللہ کا کلام برحق ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والے جو احکامات ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں، یعنی کہ وہ بھی برحق ہیں. جس طرح قرآن آج تک محفوظ ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی حدیث بھی آج تک محفوظ ہیں. جس طرح اللہ کی ذات برحق ہے، اسی طرح اللہ کے نبی بھی برحق ہیں. جس طرح اللہ کی آسمانی مخلوقات برحق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی برحق ہے. اور جس طرح اللہ کی ذات سچی ہے، اسی طرح اللہ کا محبوب وہ بھی صادق امین ہے. اور افتراء کی نفی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ
کہ نبی کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے، اجازت سے لے کے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ تو اس حدیث میں حارث بن ہشام کا جو سوال تھا، اس سوال میں جو احتمال تھے ان کو میں نے واضح کیا، اور اس حدیث میں ملک سے مراد کیا ہے اس کے اوپر پوری ایک تفصیل ہے، لیکن صحیح معنی اس میں ملک ان کا جو ہوتا ہے اس سے مراد فرشتہ ہی ہے، اور بعض نے یہ معنی کیا کہ جبریل ہی ہیں، اور باقی وحی کی کیا صورتیں ہیں ان کو میں نے بیان کیا، اور اس میں جو تفصیل تھی میں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔